السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپیزن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے بارے میں۔ پاکستان میں دن بدن حالات جو ہیں بہت زیادہ سخت ہو رہے ہیں، یعنی کہ آپ کہہ لیں ایک تو مہنگائی ہے، دوسرا لوگوں کے پاس جابس جو ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اور جاب لینے کے لیے لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ یہ خبر تو آپ نے بہت پہلے کی سنی ہوگی کہ جی آف لوڈ کیا جا رہا ہے پاکستان کے ہر ایئرپورٹ سے، جو بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں سے آف لوڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کو۔ وہ تو چلے آف لوڈ کیا ہی جا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایک نیا قانون لاگو کر دیا گیا ہے۔ یہ جو قانون لاگو ہوا ہے، آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے جا کے کومنٹ باکس میں کہ کیا یہ ٹھیک ہوا یا غلط ہے۔ جب آپ یہ سنیں گے کہ کون سا نیا قانون ہے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ وہ قانون ہے ہی ایسا۔ ابھی اس قانون کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن چند ہی دنوں میں اس کی خبر جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ اب نیا قانون کیا نکالا؟ نیا قانون یہ نکالا کہ جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں تو جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں، اپنا لیگیج وغیرہ دیتے ہیں، ان کو بورڈنگ کارڈ ایشو کیا جاتا ہے، امیگریشن کے پاس جاتے ہیں تو امیگریشن آفیسر ان کو آف لوڈ کی سٹمپ لگاتا ہے پوچھنے پر کہ جی یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں آف لوڈ کی سٹمپ لگائی ہے یا مجھے واپس کر رہے ہیں۔ تو جواب یہ اب ملتا ہے ان کو، پہلے تو جواب نہیں ملتا تھا، کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ جواب یہ ہوتا ہے ان کے پاس کہ جی ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ پہلے جائیے 18ویں یا 19ویں گریڈ کے کسی آفیسر سے ایک ایفیڈیوٹ بنوا کے لائیں کہ جہاں آپ جا رہے ہیں، فرض کر لیں آپ بحرین جا رہے ہیں، سعودیہ جا رہے ہیں، دبئی، قطر، عمان، اس قسم کی کنٹریوں میں اگر آپ جا رہے ہیں یا کہیں اور بھی جا رہے ہیں وزٹ ویزے پہ یا ورک ویزے پہ، تو کیا آپ اسی کنٹری میں ورک کریں گے اور واپس لوٹ کے آئیں گے اس ملک میں، اپنے ملک میں؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عام آدمی جس کی رسائی اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ 18ویں 19ویں گریڈ آفیسر کو کہاں سے ڈھونڈے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری اب بات یہ آ جاتی ہے، کیا وہ شخص جب اس قسم کا کوئی آفیسر ڈھونڈ لے گا، اس کے پاس جائے گا اور کہے گا جی مجھے ایک ایفیڈیوٹ چاہیے کہ میں باہر چلا جاؤں، وہاں جا کے میں کام کروں، تو آپ کے خیال میں کیا وہ آفیسر اس کو بنا کے دے دے گا؟ یہ ایفیڈیوٹ کس چیز کا؟ یہ ایفیڈیوٹ اس چیز کا ہے کہ یہ گارنٹی وہ آفیسر دے رہا کہ جی یہ شخص وہاں سے بھاگے گا نہیں، کہیں اور ڈنکی نہیں لگائے گا، کہیں اور وہ انلیگل طریقے سے نہیں جائے گا، یہ واپس آئے گا۔ تو کون سا آفیسر جو ہے اس کو ایفیڈیوٹ دے گا؟ اس چیز کا جواب جو ہے وہ آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی لکھنا ہے۔ کیا یہ قانون جو ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں مانتا ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے ڈنکی لگاتے ہیں، دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں، ملک کا نام بدنام ہوتا ہے اور ان کی ڈیتھیں بھی ہوتی ہیں، جانی نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن تمام کے تمام لوگ تو اس قسم کے نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس بالکل اوریجنل ورک ویزے ہوتے ہیں،
انہوں نے پیسے دے کر لیے ہیں یا جس طریقے سے بھی لیے ہیں، لیکن وہ اوریجنل ورک ویزا ہے، ورک پرمٹ ہے، یا وہ اوریجنل ایک ٹورسٹ ہے جس نے سربیا جانا ہے یا آذربائیجان جانا ہے گھومنے پھرنے کے لیے، تو اس کو بھی روکا جائے گا۔ کیا وہ بھی اب جو ہے ایفیڈیوٹ لائے گا 18ویں 19ویں گریڈ آفیسر سے جا کے؟ تو یہ حالات ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ پہلے ہی وہاں پہ تو گورنمنٹ کی نوکری تو چھوڑیں، پرائیویٹ نوکری بھی نہیں ملتی۔ اگر پرائیویٹ نوکری مل بھی جاتی ہے تو اس سے ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ کیوں عوام جو ہے وہ دوسری کنٹریوں میں بھاگ رہی ہے؟ اسی وجہ سے۔ اور باقی اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے، ٹھیک ہے روک تھام ہونی چاہیے، غلط چیز کی روک تھام ہونی چاہیے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ حقدار کا حق بھی مارا جائے۔ دیکھیں یہ جو ویزا آفیسر ہوتے ہیں یا امیگریشن آفیسر جو ہوتے ہیں، یہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے، یہ چہرہ دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں کہ یہ شخص کیوں جا رہا۔ یا آپ جب ویزا لینے کے لیے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں کسی ایمبیسی میں، تو ویزا آفیسر آپ کو کیوں ریجیکٹ کرتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے کر دیتا ہے کہ یہ شخص کو میں ویزا دے دوں گا، یہ واپس نہیں آئے گا۔ اور امیگریشن آفیسر کو بھی پتہ ہوتا ہے، وہ پڑھ لیتا اس کا چہرہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک وزٹر جو ہے، صحیح وزٹر ہے، اس کو بھی آپ روکیں۔ ٹھیک ہے آپ کہیں گے جی وہ تو گیا تھا، بالکل صحیح بات ہے، وہ صحیح وزٹر تھا، اس نے ایک کنٹری کا وزٹ نہیں کیا، اس نے بے شمار کنٹریوں کے وزٹ کیے ہوئے ہیں، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جا رہا ہے۔ تو بہرحال آپ نے اس چیز کا جواب جو ہے وہ لازمی لکھنا ہے، اپنی اپنی رائے جو ہے وہ دینی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔